کے عیسائیوں کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی ٹھیک ایسا ہی سوال کیا۔ ہر کوئی ایک جسمانی تعارف چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسے معبودوں کے عادی تھے جو پیدا ہوتے تھے، جن کے خاندان ہوتے تھے، جو مختلف چیزوں سے بنتے تھے اور جن کا خاتمہ بھی ہوتا تھا۔ ان تمام سوالات کے جواب اللہ نے سورہ الاخلاص کی صورت میں نازل کیا۔ اب اس سورہ کا لفظ بلفظ مطلب سمجھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اگر واحد لفظ آتا تو اس کا مطلب بھی ایک تھا، لیکن اس ایک کے بعد 2، 3 یا 4 بھی آ سکتے تھے، یعنی گنتی کا واحد۔ مگر یہاں واحد نہیں بلکہ احد لفظ آیا ہے۔ احد کا مطلب ہے مطلق وحدانیت، ایبسولوٹ وننس، وہ ایک جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا۔ احد لفظ عربی زبان میں قرآن کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ، پرفیکٹ۔ الصمد اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بلکہ وہ ان ساری ضروریات سے پاک ہے۔ الصمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کی طرف مصیبت اور پریشانی میں رجوع کیا جائے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان مشرکین کے عقیدے کو رد کرتی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا۔ کسی کے پیدا ہونے یا کسی کی پیدائش کا ذریعہ بننے کا مقصد ہوتا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور یہ وہی مخلوق کرتی ہے جنہیں اپنی نسل کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو، جیسے انسان، حیوان، پرندے وغیرہ۔ لیکن اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اسے نہ نسل کی ضرورت ہے نہ ہی خاندان کی۔ یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ اس چیز سے بھی بالکل پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ سورہ الاخلاص کے بہت سے فضائل ہیں، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ سورہ 1/3 یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ توحید یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، رسالت، نبوت اور الہی قانون یعنی وہ لاز جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آخرت یعنی آخرت کا دن۔ سورہ الاخلاص خالص توحید ہے۔ یہ قرآن کے پہلے اور سب سے اہم حصے کی سمری ہے، اس لیے اسے سمجھ کر پڑھنا گویا قرآن کے سب سے بنیادی پیغام کو اپنے اندر زندہ کر لینا ہے۔ اس آسان سی اور چھوٹی سی سورہ کی فضیلت ہمارے تصور سے بھی بہت اونچی ہے۔ اس سورہ سے محبت کا صلہ جنت ہے۔ ایک صحابی اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس سورہ میں اللہ کی صفات ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ الاخلاص صرف ایک سورہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے رب کا تعارف ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اللہ کی ذات کی جھلک دکھائی دیتی ہے، پاک، بے مثال اور ہر ضرورت سے بے نیاز۔ ایک مومن کی حیثیت سے سورہ الاخلاص کو معنی کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر رشتہ پہچان سے ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو پہچان پائیں گے، کیونکہ اللہ کو پہچاننا زندگی کا سب سے بڑا ٹریجر ہنٹ ہے، اور سورہ الاخلاص اس خزانے کا نقشہ ہے۔ اور ایک ضروری بات، ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ جب بھی برے حالات آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو ایسے میں اس ذات کی طرف رجوع کریں جو الصمد ہے۔ اس ایمانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ایمانی فائٹ ٹاکس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فل رہی تو کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔